یعنی اتنا مقام ہے صحابیت کا، اتنی بڑی شان ہے صحابی بننا۔ اور یہ مقام جیسے میں نے عرض کیا عبادت سے نہیں بنتا۔ اگر کسی کی بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے امت میں جن کی نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہو، جن کے حج وہ صحابہ کے حج سے زیادہ ہو سکتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ صحابی سے افضل ہے، یہ صحابی سے بڑا ہوا ہے، بلکہ یہ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، صالحین، تابعین، تبع تابعین، سارے علماء، صلحاء، فقہاء، مشائخ وہ مل جائیں، کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے، عظمت، اور یہ صحابہ پہرے دار ہیں نبوت کے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، غور کرنے والی بات ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، کہ میرے صحابہ کی شان میں کہیں میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان کو برا بلا مت کہنا۔ کیوں؟ فمن احبنی فبحبی فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے نبی کے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو فرمایا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ اور ادھر اللہ نے کیا فرمایا؟ من عطا، جس نے نبی کی من یطع الرسول فقد اطاعنی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ دوسرے لفظوں کے اندر یوں بیان فرمایا، جس نے میرے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے نبی کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ جس نے صحابی سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا، جس نے نبی سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور یہ نتیجہ بھی سامنے آتا ہے، جس نے صحابی سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ تو فرمایا کہ میرے بعد اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ سارے صحابہ جو ہیں یہ روشن کے مینارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ سارے صحابہ کا جو راستہ ہے وہ نبی کا راستہ، کیونکہ صحابہ نبوت کے بھی پہرے دار ہیں، رسالت کے بھی پہرے دار ہیں، اور دین کے بھی پہرے دار ہیں۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ نبی کی ادائیں جو ہم تک پہنچی ہیں، نبی کے نماز پڑھنے کا طریقہ، نبی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، نبی کے حج کا طریقہ، نبی کے عمرے کا طریقہ، نبی کی معاشرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی دیانت، نبی کی سخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی امانت، نبی کی عبادت اور ریاضت، جو طور طریقہ ہم تک پہنچا ہے یہ انہی کے ذریعے پہنچا۔ اگر بیچ میں سے صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو سارا دین جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پہرے دار ہیں نبوت اور رسالت کے، دین کے پہرے دار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جنہوں نے نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر ایمان کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے ایمان اور اسلام کا معیار صحابہ بتلائیں، اور جو صحابہ کو چھوڑ دے گا اس کا ایمان بھی معتبر نہیں، اس کا اسلام بھی معتبر نہیں۔ تو نبوت کے پہرے دار صحابہ تھے، رسالت کے پہرے دار بھی صحابہ تھے، کٹ گئے، مر گئے، جانیں دے دی، قربان ہو گئے، بچوں کو یتیم کروا دیا، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، علاقوں کو چھوڑ دیا، لیکن